أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله۔ السلام علیکم۔ اس میں کوئی شک نہیں، تشخیص الامراض میں جو اہمیت نبض کو حاصل ہے، طبی طریقہ علاج میں وہ اہمیت کسی اور چیز کو حاصل نہیں، لیکن نبض سے درست تشخیص کرنے کے لیے بہت زیادہ مطالعہ اور مشاہدہ کے ساتھ ساتھ وسیع تجربہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن مبتدی طلباء اور عوام ابتداء میں ضروری تجربہ حاصل ہونے تک تشخیص الامراض میں علامات سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ علامات امراض کی دو اقسام ہوتی ہیں، پہلی علامات عامہ اور دوسری علامات فارقہ، یعنی فرق کرنے والی علامات۔ یہ وہ مخصوص علامات ہوتی ہیں جو مرض کی جڑ تک پہنچنے میں مدد فراہم کرتی ہیں۔ ان علامات کا جاننا ہر علاج کرنے والے کے لیے بہت ضروری ہے۔ مثلا مریض کہتا ہے مجھے پیشاب زیادہ آتا ہے۔ اگر آپ نے آنکھیں بند کر کے مریض پر یقین کر لیا اور اسے پیشاب کم کرنے والی دوائی دے دی یا پیشاب کم کرنے والا پرہیز بتا دیا، عین ممکن ہے مریض کی تکلیف بڑھ جائے یا اس کا کوئی نقصان ہو جائے۔ اگر ابھی آپ کو تشخیص پر عبور حاصل نہیں ہوا تو آپ کو اس مریض سے چند سوالات کر لینے چاہیے۔ مثلا اسے پیشاب کھل کر آتا ہے یا تھوڑا تھوڑا رک رک کر آتا ہے یا قطرہ قطرہ، اور پیشاب بار بار آتا ہے یا دیر بعد۔ پیشاب کے سسٹم کو سمجھ لیں۔ گردوں سے پیشاب قطرہ قطرہ چھن کر مثانہ میں جمع ہوتا ہے۔ جب مثانہ 3/4 حصہ بھر جاتا ہے تو پیشاب کی حاجت محسوس ہوتی ہے۔ اگر اپنے حالات کے مطابق کوئی شخص اپنا پیشاب روک کر رکھنا چاہے تو بھی مثانہ میں اتنی گنجائش موجود ہوتی ہے کہ مریض کچھ دیر پیشاب روک سکتا ہے۔ لیکن کمی پیشاب کے مریض احساسات کی کمی کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ انہیں پیشاب کی حاجت ہی اس وقت محسوس ہوتی ہے جب مثانہ پیشاب کی زیادتی سے پھٹنے والا ہو۔ دراصل اس وقت مریض کو مثانہ میں شدید درد محسوس ہونا چاہیے تھا، لیکن اعصاب کی بے حسی کے باعث اسے صرف پیشاب کی حاجت محسوس ہوئی، اور واش روم تک جاتے جاتے یا زار بند کھولنے تک اس کا پیشاب کپڑوں میں ہی خطا ہو جاتا ہے۔ وہ مریض دراصل کمی پیشاب کا مریض ہوتا ہے، لیکن اپنے خیالات کے مطابق اپنے آپ کو زیادتی پیشاب کا مریض سمجھ کر آپ کو اپنی بات غلط بتائے گا۔ اس طرح اور بہت سی علامات ہیں، وہ یا تو مریض میں ہوتی ہیں یا ہوتی ہی نہیں، یا مریض جو بتا رہا ہوتا ہے اس سے الٹ ہوتی ہیں۔ انسانی جسم میں پیدا ہونے والی علامت کسی نہ کسی ٹیشو کے افعال سے تعلق رکھتی ہے۔ نبض سے تشخیص کا مطلب آپ نے ٹیشوز کی تیزی یا سستی کو بغیر کسی بیرونی مدد یا مریض سے بات کیے خود ہی جانچ لیا۔ اگر آپ میں ابھی وہ صلاحیت پیدا نہیں ہوئی تو اس میں پریشان ہونے یا گھبرانے والی کوئی بات نہیں۔ کسی بھی فن کا ماہر کوئی بھی انسان ایک دن میں نہیں بن جاتا۔ اگر آپ علم العلامات پر حاوی ہیں تو آپ صحیح تشخیص تک ضرور پہنچ جائیں گے۔ انسانی جسم 3 فعلیاتی ٹیشوز کے باہمی تعاون سے افعال زندگی ادا کر رہا ہے۔ جب بدن میں ایک ٹیشو تحریک میں ہو، یعنی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہو، اس سے اگلا ٹیشو سٹینڈ بائی پوزیشن پر ہوگا اور اس سے پچھلا ٹیشو ریسٹ کی پوزیشن میں ہوگا۔ طب کی زبان میں انہیں تحریک، تسکین اور تحلیل کے نام دیے جاتے ہیں۔ اگر معالج نے ایسے مریض سے قبض کا نام سن کر کہ اسے قبض ہے، اسے قبض توڑنے والی دوائی دے دی، پخانہ تو اسے پہلے ہی کئی بار آتا تھا اور اب اس کے پخانے اور بڑھ کر اسے نڈھال کر دیں گے۔ اسی طرح گیس کے مریض اور بھوک کی کمی کے مریض جان بوجھ کر نہیں تو اپنی لا علمی کی بنا پر ہی سے ہی غلط دوائی تجویز کروا لیتے ہیں، جو معالج کی بدنامی اور مریض کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ یہ سب مسائل رفتہ رفتہ تجربہ سے سمجھ میں آ جاتے ہیں، لیکن اپنا
نیا پہیہ ایجاد کرنے کی بجائے پرانے ایجاد شدہ پہیے سے کام لینے کا طریقہ سیکھ لیا جائے تو میرے خیال میں یہی بہتر ہے۔ علامات بدن داخلی بھی ہوتے ہیں اور خارجی بھی۔ علامات سے مدد لینا رائی سے پہاڑ اور پہاڑ سے رائی نکالنے کے مترادف ہے۔ جیسے جیسے آپ کے ذہن کی گرہیں کھلتی جائیں گی آپ اس فن میں طاق ہوتے جائیں گے۔ بس مطالعہ اور مشاہدہ کی عادت آپ کو کامیابی کی ضمانت بخشے گی۔ السلام علیکم۔